السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت؟ تو آج کا ٹاپک ہے ملین ایئر ایسا کیا کرتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ بھی وہ کریں تو آپ بھی ملین ایئر کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی ملین ایئر کلب میں جا سکتے ہیں۔ تو جی، میرا نام ہے محمد فاروق اور میں ایسی ویڈیوز بناتا ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے، جن کو اچیو کرتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو 100 گنا تک بڑھا سکتے ہیں اور آپ اپنا کیریئر کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ بھی ملین ایئر کلب میں کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیوز کو پوری دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئے۔ اگر کوئی کمنٹس ہوگا تو ضرور کیجیے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ملین ایئر لوگوں کے بارے میں، تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ یہ جو ملین ایئر لوگ ہیں ان کے ملین ایئر بننے میں ان کے لک کا کوئی خاص رول نہیں ہے کہ وہ اچانک سے کہ رات سے وہ دن ہوا اور وہ ملین ایئر بن گئے، ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے۔ ان لوگوں نے افیکٹس کی، کوششیں کی اور آہستہ آہستہ وہ ملین ایئر کیٹیگری میں شامل ہوئے۔ ریسرچ کے مطابق پتہ چلا کہ 88% جو لوگ ہیں ان کا تعلق کوئی ہائی کلاس سکولنگ سے نہیں تھا، ان کی ایجوکیشن کوئی بہت ہائی کلاس سکولوں سے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نارمل پبلک سکول سے پڑھے ہوئے تھے اور ایک نارمل انہوں نے ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی تھی، گریجویشن کی ڈگری۔ کوئی خاص کالجز یا یونیورسٹی میں ان کی تعلیم نہیں تھی کہ وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، یعنی ایجوکیشن انہوں نے کی تھی لیکن ایک نارمل طریقے سے ایک پبلک سکول سے پڑھ کے بعد میں انہوں نے وہ 4 سالہ گریجویشن کی جو ڈگری ہے وہ لی اور وہ ملین ایئر بنے، اور وہ 100 میں سے ہر 100 میں سے 80% لوگ ایسے تھے۔ اور اس کے بعد 90% لوگ، ہر 100 کے اندر 90% لوگ ایسے تھے جنہوں نے 7 سے 10 سال اپنی زندگی کی کوششیں کی، ایفرٹس کی، وہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کیا اور وہ بھی ملین ایئر کیٹیگری میں شامل ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ملین ایئر بن سکتے ہیں اور ان کی کیا ہیبٹس تھیں۔ اور اسی ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ جو 62% لوگ، 62% لوگ جو ملین ایئر تھے وہ ایک پبلک سکول سے پڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ایک نارمل ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی تھی، ایک پبلک کالجز میں، پرائیویٹ کالجز میں پڑھ کے۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ ہم نے تو پڑھنا نہیں ہے، آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ بس بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ملین ایئر بننا ہے تو بہت زیادہ ہائی فائی سکولز میں، آپ نے ہائی کلاس سکولز میں تعلیم کرنے کی ضرورت ہے، یا بہت ہائی کلاس کالجز یا یونیورسٹیوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان سے ڈگریز لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں جو دنیا میں بڑے بڑے ملین ایئر تھے، آپ دیکھ لیں کہ 62% لوگ وہ جو عام سکولز میں، پبلک سکولز میں جو گاؤں میں یا سٹیوں میں ہمارے ہیں ان میں سے پڑھے ہوئے تھے، ان کی کوئی خاص ڈگری نہیں تھی، گریجویشن کی ہوئی تھی۔ اور جو بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گریجویشن ہے تو گریجویشن کے بعد ہر انسان کا مائنڈ اتنا سیٹ اپ کر لیتا ہے، وہ اچیو کر سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ ایک بزنس کر سکتا ہے، وہ اتنا جانتا ہے، اس کے اندر اتنی سینس آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد 90% جو لوگ تھے وہ ملین ایئر بننے میں ان کو کم از کم 7 سے 10 سال لگے، 7 سے 10 سال ان کو لگے ملین ایئر بننے میں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھا، ایک گول رکھا کہ ہم لوگوں نے
اتنے سالوں میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور اس طرح انہوں نے ایفیکٹس کی، اپنے بزنس کو بڑھایا، جو بھی ان کی سکلز کی، ہر انسان کی اپنی اپنی لائف تھی، اپنا اپنا بزنس تھا، جو بھی تھا انہوں نے وہ کیا، اور 7 سے 10 سال لگے انہیں ملین ایئر کلب میں شامل ہونے کے لیے، ملین ایئر کیٹاگری میں شامل ہونے کے لیے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بات ہے کہ یہ لک ہے، اور وہ شروع سے ملین ایئر تھے اور وہ ملین ایئر کیٹاگری میں شامل ہو گئے، یہ بات غلط ہے۔ یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی ہے، اپنے بزنس کو بڑھایا ہے یا چلایا، یا اپنی سکل کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹارگٹ رکھے، اور ٹارگٹس کو فالو کرتے ہوئے، اپنی ہیبٹس کو اچیو کرتے ہوئے ایک دن آیا کہ وہ ملین ایئر بن گئے اور ملین ایئر کیٹاگری میں شامل ہو گئے۔ تو آپ بھی اسی طرح ان لوگوں کی ہیبٹس کو فالو کرتے ہوئے، ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ملین ایئر کیٹاگری میں شامل ہو سکتی ہیں، ملین ایئر کلب میں جا سکتے ہیں ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے۔ ان میں سے ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، جو ریسرچ کے مطابق سامنے آئی، کہ 60/40 والا رول ان لوگوں نے بہت اپنایا، جو کہ آپ بھی اپنا سکتے ہیں۔ 60/40 کا مطلب ہے کہ آپ جتنا کماتے ہو ایک دن میں یا ایک مہینے میں، اس کا 60% آپ اپنے اوپر خرچ کریں، کہ کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں، اور 40% ہے وہ آپ انویسٹ کرنے کے لیے رکھیں۔ آپ کسی بھی چیز میں انویسٹ کریں، اور آپ نے انویسٹ کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کی جو کرنٹ سیلری آپ کما رہے ہو، مطلب آپ 1 لاکھ کما رہے ہو یا آپ 2 لاکھ کما رہے ہو فی منتھ کا، تو آپ کی اس ایوریج جو 40% آپ سیونگ کر رہے ہو، یا وہ جو آپ پراپرٹی وغیرہ خرید رہے ہو، جو آپ سائڈ میں کر رہے ہو، 60% آپ یوز کر رہے ہو، اور 40% جو آپ سورس آف انکم بنانے کے لیے سیو کر رہے ہو، جب تک ان سورس آف انکم سے ہر منتھ آپ کی سیلری کی کرنٹ سیلری کے برابر انکم آنا شروع نہیں ہوگی، تو آپ لوگوں نے نہیں رکنا ہے۔ آپ نے وہ 40% کا رول جو ہے 60/40 والا، اسے جاری رکھنا ہے۔ جس دن آپ کے جو سورس آف انکم ہیں، جن کو آپ ٹائم نہیں دیتے، بغیر ٹائم دیے، یعنی اگر آپ وہ 40% جمع کر رہے ہو، آپ نے کوئی ایک دکان لے لی، یا آپ نے کوئی بزنس کر لیا، یا آپ نے 2 دکانیں خرید لی، یا آپ نے 10 دکانیں خرید لی، جس دن اگر آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے، آپ 40,000 انویسٹ کر رہے ہو، اور انویسٹ کرتے 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 آپ ایک لیول پہ آ چکے ہو کہ آپ کے ابھی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہیں اس سے بغیر ٹائم دیے ہوئے، یا اگر آپ کوئی دکان خریدتے ہو یا بزنس کرتے ہو، ہر منتھ آپ کی سیلری کے برابر 1 لاکھ انکم آنا شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نے یہ کلیہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے 60%، یعنی 100 میں سے 60 روپے ہر دن اپنے اوپر یوز کرنے ہیں، اور اگر 40 روپے ہیں وہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں۔ اور ایک دن آ جائے گا کہ آپ کی جو کرنٹ سیلری ہے، اگر آپ مہینے میں 1 لاکھ کماتے ہو، تو آپ کے جو وہ ایوریج تھی، جو آپ نے سیونگ کی ہوئی تھی، جو آپ نے دکان لی ہوئی تھی، جو آپ نے بزنس کیا ہوا تھا، جب تک اس سے 1 لاکھ آنا، آپ کی سیلری کے برابر آنا شروع نہیں ہو جاتے، آپ نے وہ کلیہ نہیں چھوڑنا۔ یہ کلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ملین ایئر بننے میں۔ ملین ایئر بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ملین ایئر کی ایک اور ہیبٹ ہے کہ 98% ملین ایئر کا کہنا ہے کہ جو چیز وہ سوچ لیتے ہیں، جو پلان وہ بنا لیتے ہیں، جو بھی ٹارگٹ وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہم نے 1 سال میں پورا کرنا ہے، یا 2 سال میں پورا کرنا ہے، یا 5 سال میں پورا کرنا ہے، تو پھر بھرپور طریقے سے، پوری محنت سے، پوری ہارڈ ورکنگ سے اس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک وہ ٹارگٹ وہ پورا نہیں کر لیتے، وہ سکون سے نہیں بیٹھتے، وہ اپنے ٹائم کا ایک ایک منٹ، اپنا سارا ٹائم
اسی ٹارگٹ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ بات 100 میں سے 98% ملینز کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح جو چیزیں بھی سوچتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ پلان پورا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی محنت کا، اپنے ٹائم کا جو زیادہ سے زیادہ محنت ہارڈ ورکنگ کر کے وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف مائل رہتے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرے یا جن چیزوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی طرف ان کا توجہ، ان کا دھیان نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف اپنا فوکس صرف ان چیزوں پہ، اپنی ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ ملین ایئرز کی ایک اور بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول انداز میں کرتے ہیں۔ کنٹرول انداز میں مطلب اگر آپ کوئی بزنس مین ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بزنس کس طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کیا آ رہے ہیں، کیا نہیں آ رہے، وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو جانتے ہیں کہ اسے کس طرح کرنا ہے، کون سے ٹائم پہ کرنا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہو اور اگر آپ نے لون لے رکھا ہے تو جس کی وجہ سے ڈیفالٹ آ رہا ہے یا آپ لیٹ ہو رہے ہو، لیٹ پیمنٹس کر رہے ہو، تو یہ ایک ملین ایئر مائنڈ کا جو بندہ ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ آ کے وہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اسے فائدہ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی بھی ایسے ٹائم میں نہیں گھبراتے اور اپنے جو بزنس ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لائن آف کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح بزنس کو چلانا ہے، کس طرح آہستہ آہستہ یہ بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، کس طرح جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ملین ایئر لوگوں کی ایک اور ہیبٹس ہے کہ وہ ملین ایئر جو لوگ ہیں، ملین ایئر جو بندہ ہے وہ کبھی بھی انکنٹرولیبل چیزوں کو کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں اسے فیلئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور کس ٹائم پہ وہ یہ چیزیں اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بزنس مین کوئی بھی ہے، کوئی بھی بڑا بزنس مین ہے بیٹھا ہے مارکیٹ میں، تو وہ جانتا ہے اگر کوئی بھی چیز نایاب ہو جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں سے، تو اس کو یہ چیز کا پہلے سے علم ہوتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کون سی چیز کا کیا فائدہ ہوگا، اور وہ اس طرح کے ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ملین ایئر پیپل یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کس طرح اور کون سے ٹائم پہ آ کے کون سا رسک انہوں نے لینا ہے، کون سا سٹیپ انہوں نے اٹھانا ہے، اسی لیے تو وہ ملین ایئر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور صحیح اور اینڈ ٹائم کے اوپر وہ اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں اور مارکیٹ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ملین ایئر لوگوں کی ایک اور ہیبٹ وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان لیگل کام نہیں کرتے، ان بلیویبل کام نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کا ان لوگوں پہ اعتماد خراب نہ ہو۔ جب وہ ان لیگل کام کریں گے تو لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا، ان پہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو فیل کر بیٹھیں گے، بزنس خراب کر بیٹھیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے جو بزنس مین لوگ ہیں، جو جب وہ شروع کرتے ہیں، جو چیز ان کے پاس شروع سے ہوتی ہے، جو اعتماد، جو بیلیو شروع سے ان پہ لوگوں کا ہوتا ہے، وہی اعتماد جب بھی آپ جائیں گے وہی چیز آپ کو ملے گی۔ وہ کبھی بھی ان لیگل طریقے سے آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے بزنس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ کامیاب ہوتے جائیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا کام مت کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کسٹمرز خراب ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کا آپ کے اوپر بلیو ختم ہو جائے اور آپ کا بزنس اس وجہ سے نقصان میں چلا جائے۔ اور ایسا کوئی بھی ان لیگل فیل مت کرے جس کی وجہ سے کہ آپ کے بزنس کو اتنا نقصان ہو کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔
लीगल तरीके से चलें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे और आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि किस तरह ये बड़े बड़े लोग मिलियनेयर बने। मिलियनेयर लोगों में एक और हैबिट जो पाई जाती है, ज़्यादातर आप लोग भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं मार्केट में जाके। अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेसमैन को ही देख लें, आप लोग कह रहे हैं कि ये बार बार बिज़नेसमैन की मिसालें दे रहे हैं, तो ज़्यादातर मिलियनेयर लोग बिज़नेस ही करते हैं, बिज़नेसमैन ही होते हैं, ना कि वो कोई किसी की जॉब करके मिलियनेयर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपका अपना बिज़नेस होगा तो आप जल्द अज जल्द ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिलियनेयर पीपल ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेंडली तरीके से रहते हैं अपने वर्कर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेंडली और एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, वो कभी भी किसी का एतमाद नहीं तोड़ते, अपने वर्कर्स को भी वही इज़्ज़त देते हैं, अपने कस्टमर को भी इज़्ज़त देते हैं और एक प्रॉपरली तरीके से, एक बाकायदगी से अच्छे बिज़नेस की तरफ रजू करते हैं, ताकि किसी का भी माइंड या बिलीव उनके ऊपर से ख़राब ना हो और ना ही वो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो ऐसी चीज़ों का सामना करें और बार बार उनके बिज़नेस में कोई ऐसी टेंशन आए। आप यूँ ही देख लें, अगर आपके पास 10 वर्कर्स हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं चलोगे तो हर दिन कोई ना कोई वर्कर आपसे जान छुड़ा के भागेगा। वो कहेगा यार ये तो आदमी ही सही नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। और हर दिन ऐसी टेंशन्स आएंगी। जब आपके पास आपके वर्कर्स नहीं होंगे तो आपका बिज़नेस फेल होने की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उनकी डिमांड्स टाइम पे पूरी नहीं होंगी तो साफ ज़ाहिर है कि आप फेलियर की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी इसी तरह हैं। जब आप अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करेंगे तो एक आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग एक फ्रेंडली तरीके से, एक फैमिली की तरह अपने वर्कर्स और अपने कस्टमर्स के साथ पेश आते हैं, ताकि सबका एतमाद उनके ऊपर बना रहे, बंधा रहे और किसी का भी एतमाद ख़राब ना हो, और इसी तरह वो अपने बिज़नेस में कामयाब होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी हैबिट्स है और ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने जो लोग आपसे अटैच हैं, जो आपके साथ वर्कर्स हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो कस्टमर्स हैं आपके, तो उनके साथ कभी भी ऐसा रवैया मत इख्तियार करें कि उनका यकीन या उनका दिल आपसे दुखे और वो आपको छोड़ के जाने की सोचें। इसलिए उनके साथ फ्रेंडली और फैमिली की तरह रहें उनके साथ। मिलियनेयर लोगों की एक और हैबिट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव और भरोसा रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कभी कुछ करने का सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो वो दिल में उनको ख़ुद के ऊपर इतना यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता। ये नेगेटिविटी, सबसे पहले नेगेटिविटी आप अपने माइंड से निकाल दें। जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, जब आपके माइंड में पॉजिटिव सोचें होंगी, आप पॉजिटिव सोचोगे, आप मुस्बत रहोगे, आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे, आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, तो आप यकीन जानिए आप में से हर एक इंसान मिलियनेयर बन सकता है अगर वो खुद के ऊपर यकीन रखता है। और इसी यकीन और बिलीव के साथ वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो आगे से आगे खुद को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को दिन ब दिन ऊपर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन आता है उनकी ज़िंदगी में कि वो भी मिलियनेयर बन जाते हैं। और जब वो मिलियनेयर बन जाते हैं और उस वक्त तक वो एक बहुत बड़े और मजबूत इंसान भी बन चुके होते हैं। इसीलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बिलियनेयर की तरफ
سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ میں سے نیگیٹیوٹی نکالنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ نکال دیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ملینئر بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی، ملینئر پیپل اپنے ٹائم کو بہت مینجمنٹ رکھتے ہیں۔ اپنے ٹائم کو ہر چیز جو امپورٹنٹ ہے، جو ضروری ہے، وہ ٹائم کے اوپر کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہر ٹائم کو اپنا جو جتنا بھی ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے، اگر وہ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ فوکس اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہی رکھتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو ہی زیادہ فوکس رکھتے ہیں، کس لیے کہ وہ جلد از جلد کامیاب ہوں، اور اپنے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو جلدی سے جلدی اچیو کریں، اور یہی کوشش ان کو آگے سے آگے لے کے جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ملینئر بن جاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا سارا فوکس، اپنی ساری توجہ اپنے ٹارگٹ پہ رکھی، اپنے بزنس میں رکھی، یا اپنی سکل میں رکھی، یا جو بھی آپ کر رہے ہو زندگی میں جس کے ذریعے آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں، اس کام پہ رکھی، اس چیز پہ رکھی۔ اس لیے اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا ٹائم مینیج رکھو گے، ٹائم مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے کرو گے، جب آپ اپنا ٹائم فل اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ملینئر بننے سے پیچھے نہیں رہ سکتے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ، اور آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی سکل میں، کسی بھی بزنس میں، زندگی کے ہر پہلو میں ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہیبٹ ہے ملینئر پیپلز کی۔ ایک اور ہیبٹ جو چیز دیکھی گئی ریسرچ میں، وہ یہ چیز دیکھی گئی کہ جتنے بھی بلینئر لوگ تھے یا ملینئر لوگ تھے، ان میں سے 98% لوگ یا تو انجینئر تھے کسی بھی فیلڈ میں، یا تو وہ ٹیچنگ سے تعلق رکھتے تھے، اور یا پھر انہوں نے اکاؤنٹنٹ کا جو شاید آپ نے ایک وہ سبجیکٹ ہے اکاؤنٹنگ کا، وہ پڑھا ہوا ہوگا، یعنی گریجویشن اگر آپ لوگوں نے کی ہے تو اس میں اکاؤنٹنگ سے متعلق وہ لوگ زیادہ پائے گئے، کیونکہ اگر آپ اکاؤنٹنگ ہے تو پھر بھی آپ میتھ اور یہ جو ٹپس وغیرہ زیادہ جانتے ہوں گے، آپ کا مائنڈ تیز ہوگا۔ اگر آپ ٹیچنگ سے تعلق رکھتے ہو تو پھر بھی آپ کا مائنڈ تیز ہوگا، یہ چیزیں آپ کے اندر زیادہ ہوں گی اگر آپ نے گریجویشن کی ہے یا ایم فل کیا ہے یا ایم اے کیا ہے، ٹیچنگ کی ہے۔ اور جو لوگ انجینئر ہوں گے، انجینئر کے شعبے میں ہوں گے، کسی بھی شعبے سے، تو میتھ ان کا بہت تیز ہوگا۔ تو اس لیے ملینئر لوگوں کے مائنڈڈ جو پائے گئے وہ ان 3 فیلڈ سے زیادہ ریلیٹڈ پائے گئے، کہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ تھے، میتھ والے تھے، فزکس والے تھے، اور ان چیزوں سے متعلق زیادہ لوگ ان میں پائے گئے۔ 98% جو لوگ پائے گئے وہ اسی چیز پہ پائے گئے کہ ان کے اندر یہ میتھ کی جو کوالٹیز تھی وہ زیادہ تھیں۔ تو فرینڈز، یہ کچھ ہیبٹس ہی تھیں، جو ہیبٹس، عادتیں جو ملینئر لوگوں میں پائی جاتی تھی، وہ میں نے آپ کو بتانے کی فل کوشش کی، جتنی میں جانتا تھا، جتنی میں نے پڑھی، جتنی میں نے دوسروں سے سیکھی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں ایک ویڈیو میں یہ سب کچھ تو اچھے طریقے سے نہیں بتا سکا، لیکن جتنا بھی بتا سکا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک میری ویڈیو کو اسکپ کر کے آگے نہیں گئے تو پلیز کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔